السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین اس پروگرام کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اس پروگرام کو ترتیب دینے والوں میں اور اس کو چلانے والوں میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی برکات کا نزول فرمائے۔ سعودی عرب کے غالباً شہر قسیم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک منچلا سا نوجوان جس کو اپنی جوانی پہ بڑا ناز ہے، بڑی خوبصورت گاڑی، بڑا خوبصورت موبائل، بڑی دوستی، بڑی یاری، بڑی محفلیں، بڑی مجلسیں، اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ میں نے فلاں اپنے رشتہ دار کے گھر جانا ہے اور ملنے کے لیے جانا ہے۔ کہا جی آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں 5 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال 5 منٹ کے اندر اندر کھینچ تان کے اپنی والدہ کو نکالا، رشتہ دار کے گھر چھوڑا اور کہا ٹھیک 20 منٹ کے بعد میں یہاں آ کے گاڑی کا ہارن دوں گا، اگر آپ باہر آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو میں چلا جاؤں۔ 20 منٹ بعد گاڑی کا ہارن دیا، والدہ گھر سے نکل رہی ہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے، گاڑی کو بھگا رہا ہے، والدہ اس کو آواز دے رہی ہے، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ جوانی پہ بڑا ناز ہے۔ تھوڑا آگے چل کے ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ وہ آج تک یہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہوتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو، اب کیا فائدہ ہے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد اس کو بات سمجھ آتی ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے پیشگی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور وہ ہے غفلت، صرف غفلت۔ عربی میں غفلت کا معنی ہوتا ہے انسان کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، کسی چیز کو چھوڑ دے اور اس کی انجام دہی کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ وجہ کیا ہوتی ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں، علامات اس کی کیا ہیں اور علاج کیا ہے، یہ اصل ہمارا آج کا موضوع ہے۔ وگرنہ ہمیشہ کام کرنے کے بعد پچھتاوا، لیکن اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں زندگی دی،
آج ہمیں صحت دی ہے، آج ہمیں مال دیا ہے، آج ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں خوبصورتی دی ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شکل دی ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نعمتیں جب چھن جاتی ہیں تو انسان اس وقت حسرت اور افسوس کے ہاتھ ملتا ہے، لیکن تب کیا فائدہ؟ اور یوں ہی چلتے چلتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کو دیکھتے ہی جو اس کو افسوس ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ آگے ہمارے بیان میں آ رہا ہے۔ لیکن اس وقت کیا فائدہ ہے؟ اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی نے اس کا ایک سبب تو یہ بتایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے لوگوں کو تباہ کیا ہے۔ ان کے دلوں پہ غفلت کی موریں اس وجہ سے لگی ہیں کہ ان کے ذہنوں میں مال کی اتنی محبت ہے، ہمیشہ یقول العبد مالی مالی، بس مال مال کرتا مر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی مال کی محبت میں نہیں سوچتا کہ میں حلال کماتا ہوں یا حرام کماتا ہوں، میری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ کل جب پیروں میں زنجیر ہوگی اور سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا، یہ دو طرح کے بڑے سخت سوال ہیں۔ کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پہ؟ بعض کی کمائی حلال کی ہوتی ہے، اس کا مصرف حرام کا ہوتا ہے۔ بعض کی کمائی بھی حرام کی ہوتی ہے، اس کے خرچ کرنے کی جگہ بھی حرام کی ہوتی ہے۔ اس بندے کی تباہی و بربادی میں کوئی شک نہیں ہوتا، کمائی بھی حلال کی ہو، لگائی بھی حلال کی ہو، تب جا کے قیامت کے دن تیرے اور میرے پاؤں سے زنجیر چھلے گی اور اس کو کھولا جائے گا، وگرنہ پاؤں جکڑے رہیں گے جب تک یہ جواب نہیں دے گا کہ مال کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں۔ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اے لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ آج تجھے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، بیماری آنے سے پہلے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھ۔ ہم سب جانتے ہیں جب اللہ کی طرف سے یہ آزمائش پڑتی ہے تو اس وقت اللہ کے علاوہ زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ بیماری کے وقت تیرا رب تیرے ساتھ رہے، تنگ دستی کی حالت میں تیرا رب تیرا ساتھ نہ چھوڑے، تو صحت میں اپنے رب کو بھولا نہ کر اور خوشحالی میں اپنے رب سے غافل نہ ہوا کر۔ اسی غفلت نے تجھے اور مجھے برباد کیا اور تجھے اور مجھے اپنے رب سے نعوذ باللہ دور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ایک شخص ایک بڑے لمبے عرصے سے بستر مرض پہ پڑا ہے، کوئی عرصہ 10-12 سال گزر گئے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا میری ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ کاش میں زمین پہ ایک سجدہ کروں۔ ایک سجدے کی خواہش ہے، لیکن اب اٹھ ہی نہیں سکتا، اب رب کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک بڑی امیر ذاتی عورت ہے، اس کی آنکھوں سے اللہ تعالی نے نیند کی نعمت کو چھینا ہوا ہے۔ میں نے خود یہ خبر پڑھی، اس نے اخبارات میں اعلان دیے کہ دنیا جہان کا جو ڈاکٹر میری نیند کو واپس لائے میں لاکھوں ریال انعام دوں گی، لیکن آج تک کوئی ڈاکٹر اس کی نیند کو واپس نہیں لا سکا۔ یہ چھن جانے کے بعد انسان کو ان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ تو فرمایا اپنی بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ، فقر آنے سے پہلے پہلے مال کو غنیمت سمجھ۔ مزے کی بات ہے، جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے تو انسان کہتا ہے کاش میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا، لیکن اس پچھتاوے کا کیا فائدہ ہے؟ اس وقت یہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے۔ آج تجھے اللہ نے صحت دی، مال دیا، دولت دی،
تجھے اللہ نے امیری دی، اس نے شکل دی، اس نے عقل دی، اس نے اولاد دی، اس نے تجھے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ وہ چاہتا نعوذ باللہ تو کسی کو جانور بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کسی کو ان حیوانات میں کر سکتا تھا جن کی طرف کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن تو کبھی سوچ، تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات ہی نہیں بنایا بلکہ اتنا انعام تیرے اوپر کیا کہ تجھے اور مجھے پیارے حبیب کا امتی بنا کے چھوڑا۔ یہ انعام کس کو حاصل ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ انہوں نے اللہ حکم الحاکمین سے کہا، یا رب، میں نے آسمانی کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے چلی جائے گی، یا اللہ وہ امت مجھے نصیب کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ امت میرے آخری نبی کی ہے، آپ اور میں کبھی اسی بات پہ توجہ دے لیں، ہم کتنی غفلت میں پھرتے ہیں، کتنی غفلت میں پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا انعام کیا ہوا ہے، کتنا کرم ہے اس کا، اور فضل کتنا ہے، احسان کتنا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ مجھے دیکھ کے ایمان لانے والے کو ایک خوشخبری اور بنا دیکھے ایمان لانے والے کو 7 خوشخبری۔ آپ نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ سب کا ایمان ہے نا، ہم سب کا ایمان ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اپنی زبان سے اقرار کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دل سے تسلیم کر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال سے ثابت کر کے دکھا کہ تو نبی کائنات کا امتی۔ کسی بھی چیز پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ 3 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی زبان سے اقرار کر، اور وہ اللہ کے فضل سے آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ذرا دل سے تسلیم کر، اور پھر اپنے اعمال کے ذریعے اس کو ثابت کر کے دکھا، وگرنہ اس وقت کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں جب تو حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے جائے، جب کوئی امتی حوض کوثر سے دستے شفقت سے پانی پینے کے لیے جائے اور نعوذ باللہ وہاں دیوار کھڑی کر دی جائے اور نبی کائنات یہ کہہ دے، سہکن سہکن اس بدبخت کو میری آنکھوں سے دور کرو، اس نے تو میرے امتی والے کام ہی نہیں کیے، اس وقت کا پچھتاوا کسی کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج فرصت ہے، آج سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنا انعام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا ہے جو آسمان سے نازل ہونے والی تیری پوری کی پوری کلام کو یاد کر لی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں کلام الہی محفوظ ہوگا۔ یا اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، یہی امت مجھے عطا کر دے۔ فرمایا، نہیں موسیٰ، یہ امت بھی میرے آخری نبی کی۔ 8 چیزیں ذکر کی موسیٰ علیہ السلام نے قائم کام میں۔ اس کے بعد پتا کیا کہا، یا اللہ، اگر تو مجھے وہ امت عطا نہیں کرتا تو مجھے اس امت کا امتی بنا دے جس کے تم اور میں امتی بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کوئی اللہ پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا؟ پھر ہم نے کبھی کیوں نہیں سوچا ہے؟ ہم نے اپنے اعمال سے کبھی یہ ثابت کیوں نہیں کیا؟ میرے چہرے پہ داڑھی سنت رسول سمجھ کے کیوں نہیں آتی؟ میری زبان نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی
सीरत और सूरत को बयान करते हुए उस पे अमल करने के लिए नऊज बिल्लाह क्यों रुक जाती है? मेरी शलवार टखनों से ऊपर क्यों नहीं जाती? जब तरावी की नमाज हो रही होती है मैं क्यों छोड़ के फेसबुक खोलता हूं? मैं क्यों व्हाट्सएप पे लगा रहता हूं? मैं क्यों नबी कायनात की सुन्नत को छोड़ देता हूं? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। कोई शख्स इमाम के साथ खड़ा हो जाए, वो नमाजे तरावी पढ़े, जब इमाम सलाम फेरता है फरमाया तू सलाम फेर के उसके साथ सो जा, अल्लाह फजर की नमाज तक तुझे तहज्जुद का सवाब अदा कर। आज ये कहते हैं, मौलवी साहब भी कह देते हैं, पढ़े केड़ी वाजिब है जी, छड्डो, सुन्नत ही है, मुस्ताहब भी है, पढ़ लो तो पढ़ लो, ना पढ़ो तो खैर है। इसका पछतावा तब होगा जब कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में जाए। इधर तो रब का कुरान था और तू घर में सोया रहा। इधर रब के कुरान की तिलावतें होती थी, तू बाहर चौक में खड़ा होकर मजलिसे सजाता रहा, रब का कुरान पढ़ा जाता रहा, तू उससे एराज करके, उससे मुंह मोड़ के, रूगर्दानी करके अपने दोस्तों को मुकद्दम समझता था, अपनी मजलिसों को मुकद्दम समझता था, अपनी महफिलों को मुकद्दम समझता रहा, अपनी यारियां और दोस्तियां निभाता रहा। नबी कायनात ने फरमाया, ये मजलिसें, ये महफिलें, ये दोस्तियां, ये यारियां, ये कल कयामत के दिन इंसान के लिए वबाले जान बन जाएंगी। तारीतन हसरतन यौमल क़ियामा, ये कयामत के दिन हसरत हैं, अफसोस हैं, पछतावा, लेकिन उस पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आज मेरे पास वक्त है, आज आपके पास वक्त है, कबल इसके कि ये वक्त चला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी फुर्सत को अपनी मशगूलियत से पहले गनीमत जान लो, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो, अपनी जिंदगी को मौत से पहले पहले गनीमत जान लो। जब मौत का फरिश्ता आएगा उस वक्त बड़ी इल्तिजाएं करेगा, बड़ी तमन्नाएं करेगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली और सलामती वाली जिंदगी दे और सआदत और शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। आज अगर हमने इन बातों को समझा तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे ये वाकया बयान करता हूँ। हरम में जो करेन हादसा हुआ था, उस हादसे में आपको पता है कई लोग शहीद हुए, बहुत से लोग जख्मी हुए। कहने वालों ने सऊदी हुकूमत पे बड़े यानी तानाजनी की, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो जाने वाले इतने खुश नसीब लोग हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दौराने हज फौत होता है अल्लाह क़यामत तक उसे हज का सवाब अता करता है। वो तो खुश नसीब हैं, उनकी मौत तो बड़ी खुश नसीब है। हरम का जनाजा था, इमाम हरम की नमाज थी, दुनिया कायनात के आए हुए मुवाहिदीन उनके जनाजों में शरीक थे, उमरा कर चुके थे, बैतुल्लाह के तवाफ हो चुके थे, सफा मरवा की सही हो चुकी थी, वो तो रब के बड़े लाडले हो चुके थे, वो तो गुनाहों से पाक हो चुके थे। नबी कायनात ने फरमाया, ये हजरे अस्वद जब आसमान से नाजिल हुआ था, ये दूध से ज्यादा सफेद था। अस्वदतहु खताया बनी आदम, इसको आदम के गुनाहों ने काला कर दिया। अल्लाह के नबी कैसे, बात समझ नहीं आई। फरमाया, जो बंदा इसका बोसा लेता है ये उसकी जिंदगी के सारे गुनाह चूस के उसको गुनाहों से पाक कर, वो तो पाक साफ हो के अपने रब से जा मिले। और आज तक क्या, वो तो कयामत तक हज का सवाब पा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सवारी से गिरे, गर्दन टूटी, अपने रब से जा मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुहम्मिरू ला तुखम्मिरू रअसहु वला तुहन्निथू वकफ्फिनूहु फी सौबई। मेरे इस सहाबी को खुशबू ना लगाना, इसके सर पे कपड़ा ना करना, एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल मना, एहराम की हालत में सर ढांपना मना है। इसको इसी लिबास में, इन्हीं दो चादरों में रब के सपुर्द कर दो। फइन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, ये कयामत के दिन उठेगा तो इसकी जुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने जारी होंगे। ये खुश नसीब मौतें कब आती हैं? उसी करेन हादसे का एक नौजवान है,
بالکل جوانی کی دہلیز پہ اس کا قدم ہے۔ آج میرے جوان بھائی کو انٹرنیٹ سے فرصت نہیں ہے، آج میرے جوان بھائی کو فیس بک سے فرصت نہیں ہے، آج اس کو واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹیلی گرام سے فرصت نہیں ملتی، لگا رہتا ہے، ہر وقت ان کاموں میں مشغول رہتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ کل قیامت کے دن یہ ضائع کیا ہوا وقت میرے لیے وبال جان بنے گا اور حسرت کا سامان بنے گا۔ اس وقت وہ ید افسوس ملے گا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی نہیں سوچتا کہ تیری ان انگلیوں کے نیچے کلک کلک کرتی ہوئی کون سی ویب سائٹیں کھلتی ہیں۔ کبھی تو کسی کی نامحرم بہن پہ نظر دوڑاتا ہے، کسی کی نامحرم عورت پہ نظریں دوڑاتا ہے۔ رب کی نافرمانی تیری آنکھوں سے نظر آتی ہے، تجھے یہ سماعت اور یہ بصارت اللہ کی نافرمانی میں کبھی تو نے سوچا نہ۔ وہ چاہتا تو تیری سماعت ختم کر دیتا، وہ چاہتا تو تیری بصارت چھین لیتا، وہ رب چاہتا تو تیرے ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت چھین لیتا، وہ اللہ چاہے تو تیرے پاؤں میں چلنے کی جسارت نہ رہ جائے، وہ رب چاہے تو تیری آنکھوں سے بصارت چھین لے، وہ چاہے تو تیری آنکھوں کو ایسے اچک کے رکھ لے، لیکن وہ تو رب کائنات پھر تجھے فرصت دیتا ہے۔ 6 گھڑیوں تک رب انتظار کرتا ہے، تو نے گناہ کر لیا، میں تیرا گناہ لکھتا نہیں، تو توبہ کر، میں تیرے گناہ کو مٹانے کے لیے تیار کھڑا۔ سوچتا ہی نہیں، ساری رات اور غفلت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ضائع وقت، اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ ان علامتوں کو یاد رکھنا، اگر میرے اور آپ کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس بندے کا دل غافل ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ رات گزر گئی، فیس بک کی ہوئی، پہلے سنا کرتے تھے کہ فلاں آدمی نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور شاید یہ اس وقت کی بات ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم قرآن ختم کرنے سے روکا نہیں تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے اور فجر کی نماز تک قیام میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، یقین ہی نہیں آتا۔ لیکن آج فیس بک پہ جھکے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے یقین آتا ہے کہ انسان کو جس چیز کے ساتھ شغف ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، پوری رات بیت جاتی ہے جوان کی فیس بک پہ، اسے کلک کر کے آگے سے آگے چیزیں کھولتا جاتا ہے، کیونکہ اس کا عشق اس کے دماغ پہ سوار ہو گیا۔ اگر تجھے رب کے قرآن سے اتنی محبت ہوتی تو بھی ایک رات میں 10 پارے پڑھنے کا عادی بن جاتا، 3 دن میں قرآن ختم کرتا اور اللہ تعالیٰ کی برکات و فیوز حاصل کرنے کا تو صحیح مستحق بنتا۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ فتنہ دہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک فتنہ ہے، فتنہ دہما، کالی سیاہ گھٹا کی طرح چھایا ہوا فتنہ۔ علماء کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ فتنہ ہے کون سا، لیکن جب سے موبائلوں پہ انٹرنیٹ آ گیا علماء نے کہا یہی فتنہ دہما ہے، یہی ہے وہ کالی سیاہ رات۔ ما من بیت من بیوت العرب الا دخلها، کوئی گھر نہیں بچا جس گھر میں یہ فتنہ داخل نہ ہو۔ ہر جوان کی جیب میں موبائل ہے، ہر بہن کی جیب میں موبائل ہے، ہر گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے، اور پھر اللہ معاف فرمائے اسی موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور اسی میموری کارڈ میں نعوذ باللہ انڈیا کی گندی فلمیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ توبہ کیجئے قبل اس کے وقت نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ کیا فرمایا؟ آگے جو ساتھی سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں۔ میرا دل کرتا ہے میں کن کو دیکھوں؟ اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ تو صحابہ کہنے لگے ہم آپ کے بھائی نہیں،
فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. آپ ذرا مجھے بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ کیوں جی؟ وہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کو دیکھوں؟ بتائیں. ہم ہیں، آپ ہیں. اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن فرمایا میں ان کو دیکھ نہیں سکوں گا. اجل مجھے وقت نہیں دے گی، موت مجھے فرصت نہیں دے گی. میں اپنے ان بھائیوں اور امتیوں کو دیکھ تو نہیں سکوں گا، لیکن ان کو بتا دینا انا فارتہم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار کروں. آج اگر اللہ کے نبی مجھے دیکھیں اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کل اگر میں اللہ کے نبی کے سامنے آؤں اور میرا چہرہ نعوذ باللہ غیر مسلموں والا ہے، آپ خود بتائیں اس وقت کا پچھتاوا کسی کام آئے گا؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے تو فوراً سوال ہی کر لی، کیف تعرفہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ اس وقت اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ وہاں تو آدم سے لے کے آپ کے آخری امتی تک کے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے انبیاء، ان کی قومیں، ان کی امتیں، لوگوں کی بھرمار، لوگوں کی کثرت. آپ نے خود ہی تو بتایا ہے کہ آسمان کے کنارے سے لوگ اس طرح نکلتے ہوئے آئیں گے، میں سمجھوں گا میری امت ہے. جواب آئے گا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. فرمایا پھر میں نے کیا دیکھا؟ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آسمان کا کوئی ایسا کنارہ نہیں تھا جہاں سے مومن دوڑتے نہیں آ رہے، جہاں سے امت مسلمہ دوڑتی ہوئی نہیں آ رہی. فرمایا ان کی پہلی لائن پہ وہ 70,000 خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے گئے. ایک صحابی جلدی سے کھڑے ہو گئے اور کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان میں کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، عکاشہ اللہ نے آپ کو ان میں سے کر دیا ہوا ہے. نیکی کی بات سن کے اس پہ فوراً عمل کرنے کی نیت انسان کر لے، بڑا کامیاب ہے. اور شیطان کی تھپکیاں لے کے سوچے کر لوں گے جی بڑا قائم ہے، پھر پچھتاوا ہے. لیکن وہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو آئیں گے، پہلی لائن ان اول زمرۃ من امتی یأتون یوم القیامت وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں. ہم بھی ان میں ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں جی انشاءاللہ تو کہہ دیں ان 70,000 میں ہم ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بڑی تعداد میں ہوگی اور ہے بھی بڑی تعداد میں. ترمذی شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ قیامت کے دن اللہ حکم الحاکمین آدم سے کہیں گے اخرج بعثک الی النار، آدم جہنمیوں کو اپنی امت سے باہر نکالو، اپنی اولاد کے جہنمی لوگوں کو باہر نکالو. آدم پوچھیں گے یا اللہ کتنے؟ اللہ فرمائیں گے فی 1999 1000 میں 999 جہنم کے لیے نکالنا. صحابہ کی چیخیں نکل وفینا واحد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہم میں ایک بندہ ہوگا. فرمایا نہیں میرے صحابہ، اتنی تعداد جہنم میں گرنے والی یاجوج اور ماجوج کی ہے، مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ جنت کا 4تھا حصہ میری امت کے لیے خاص رکھے. تو صحابہ کہتے ہیں کبرنا. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان باتوں کو سوچا نہیں نا، ان پہ عمل نہیں کیا، ان کو دل و جان میں جگہ نہیں دی اور ان کو سوچ سمجھ کے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور اپنی منمانیاں کرتے رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، غافل انسان کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنا رب بناتا ہے. جو دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے، جب دل کرتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے. تیرے رب نے روکا، تو نے
کبھی نہ سوچا تیرے پیغمبر نے روکا، تو نے کبھی نہ سوچا تیرا اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں، تو نے کبھی نہ سوچا کہ خواہشات انسانی کل قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت اور قیامت کے دن نعوذ باللہ وبال جان بن جائیں گی، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ ان باتوں کی طرف توجہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی امت کا چوتھائی حصہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کبرنا، ہم نے اللہ کی تکبیر کی، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ نبی کائنات کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنے امتیوں کو بتا دو کہ جنت کا آدھا حصہ میں نے امت محمدیہ کے لیے خاص کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، اتنی بڑی جنت ہے، زمین و آسمان سارے کے سارے ملا دو ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی قسم اللہ نے ابتدائے سورت میں اٹھائی والسماء والطارق، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم اٹھاتا ہے اس کی عظمت بڑی ہوتی ہے۔ جاؤ دنیا جہان کی تیز ترین سواریاں لے لو، اس سواری کو اس جانب دوڑا کے کوئی بندہ اس آسمان کے کنارے سے مجھے نکل کے دکھائے، آپ خود بتائیں نکل سکتا ہے؟ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، طیارے سیارے ٹوٹ جائیں گے، لیکن آسمان کی وسعت ختم نہیں ہو سکتی۔ سنن دارمی کی روایت کے مطابق ایک آسمان کی موٹائی لینٹر 500 سال کی مسافت، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، 3500 سال آسمان، 3500 سال زمینیں، یہ تو تیز ترین سواری دوڑے پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ جنت کی وسعت تو اس سے بھی بڑی۔ یا اللہ آدھی جنت میری امت کے لیے خاص ہے۔ اللہ کو اس امت پہ اتنا رحم آیا نبی کائنات کی وجہ سے کہ میرے نبی نے اپنی دعاؤں میں رو رو کے اپنی اس امت کو یاد کیا۔ فرمایا ہر نبی کی ایک دعوت مستجابہ ہوتی ہے، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ہر حال میں قبول ہونی ہوتی ہے۔ ہر نبی نے دنیا میں آ کے وہ دعا کر لی، اللہ نے قبول کر دی۔ جب نبی اپنی امت سے مایوس ہو جایا کرتے تھے دعا کر دیتے تھے یا اللہ اس امت کو ہلاک کر دے، اس امت کو تباہ و برباد کر دے، وہ دعا قبول ہو جاتی۔ اللہ امت کو برباد کر دے، اس کے بدلے میں نئی امت آتی، نیا نبی آتا، لیکن آپ نے فرمایا میں نے وہ دعا اللہ سے کی نہیں ہے، میں نے وہ قیامت کے دن اپنے امتیوں کے لیے چھپا کے رکھ لی ہوئی، میں وہ دعا قیامت کے دن کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ سارے کے سارے جنتیوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اللہ میری امت کو عطا کریں گے۔ ہم کیوں نہیں اس شوق میں آگے بڑھتے، اور کیوں لوگ غفلت کی چادر اوڑھ کے نعوذ باللہ اپنا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں؟ تو میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، تیرے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، میرے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی تعداد ہی لاکھوں سے زیادہ تھی، وہ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں تھے۔ آپ کی یہ حدیث سن کے صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کسی نے کہا یہ وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں فوت ہوئے، اللہ کے نبی کا دیدار بھی ہوا، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ کسی کہنے والے نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، انہوں نے کبھی اپنی نماز کو نبی کائنات سے پیچھے رہنے نہیں دیا۔ کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے صحابہ کو شان دے دی، اللہ نے ان کو مقام دے دیا، لیکن تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے، تو بھی تو اسی نبی کا ماننے والا ہے، تو بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو بھی اسی رب کا ماننے والا ہے۔ اللہ تجھے بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ والذین اتبعوہم کہہ کے اللہ نے مجھے بھی خوشی دے دی، اللہ نے آپ کو بھی خوشی دے دی۔ بعد میں آنے والے بھی جب نیک اعمال کریں گے میں ان کو بھی نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا کر دوں، وہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے تو آ کے آپ سے کہا اللہ کے نبی میں جب تک آپ کو دیکھتا نہیں ہوں کھانا بھی نہیں کھاتا۔ پیار ہے نا،
ہم سب کو اللہ کے نبی سے پیار ہے، کیوں جی؟ اگر ہاتھ کھڑے کروانے تو برا تو نہیں مانیں گے؟ جس کو اللہ کے نبی سے پیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پھر چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں آتی؟ میرا بھی تو ایک سوال ہے نا، اگر اللہ کے نبی سے پیار ہے تو چہرے پہ داڑھی شیطان نہیں آنے دیتا۔ 3 بڑے تیرے دشمن ہیں، تو ان سے بچ جا، وگرنہ اب پچھتائے کیا ہوتا۔ سب سے بڑا دشمن تیرا اور میرا اپنا نفس ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ دل ہی نہیں کرتا۔ لوگ کہیں گے مولوی بن گئے، بیوی تانے دے گی، رشتہ دار تانے دیں گے، دوست احباب تانے دیں گے، کوئی تو کی مولوی بن گئے۔ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چھوڑ اپنی خواہش کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، جو میرے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے میں اسے سیدھا جنت کا ٹھکانہ دیتا ہوں، وہ سیدھا جنتی ہے۔ آج تو اس درس میں اللہ سے وعدہ کر کے جا کہ یا اللہ میں نے آج کے بعد اپنے چہرے پہ اس طرح نہیں پھیرنا ہے۔ کوئی بھائی وعدہ کرے گا؟ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شیب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نور یوم القیامہ۔ تیری داڑھی پہ سفید بال آ جائیں، میری داڑھی پہ سفید بال آ جائیں، اللہ کے فضل سے 2 آ گئے، میں دعا کرتا ہوں اور آ جائیں۔ لوگ تو کہتے ہیں بڈھا ہو گئے، لوگ کہیں گے بڈھا ہو گئے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سفید بال قیامت کے دن نور بن جائیں گے۔ یہ نور ہیں، ان کو کیوں مڑواتا ہے، کیوں نالی میں پھینکتا ہے؟ اس پیسے کا کل قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہوگا جو تو نے داڑھی مڑوانے کے لیے نائی کو دیے تھے، جو ریزر تو نے اپنی داڑھی پہ چلانے کے لیے دیا تھا، چاہے وہ 10-20 روپے کا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کا حساب کل قیامت کے دن دیتے ہوئے تیرے پاؤں لڑکھڑا جائیں۔ افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، لیکن اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ کی امت تو بہت زیادہ ہے، صرف 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ وہ 70,000 تو صحابہ میں ہی ہو گئے ہوں گے، ماشاءاللہ صحابہ تو آپ پہ جانے قربان کرنے والے تھے۔ اسی صحابی نے جس نے اللہ کے نبی کو آگے کہا کہ میں جب تک آپ کو نہ دیکھوں کھانا نہیں کھاتا، مجھے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، لیکن اب مجھے ایک چیز اتنا پریشان کر رہی ہے، میں سوچے ہی جا رہا ہوں اور پریشان ہوتا چلا جاتا ہوں۔ کہا کیا میرے صحابی؟ کہا جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہاں میں مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں آتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، مدینے کی گلی میں نکلتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، میں جہاد پہ نکلتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، میرا دیدار، آپ کا دیدار کرنا میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ تو اس وقت جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں ہوں گے، میں نیچے بیٹھا ہوں گا، اللہ کے نبی وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ کیسا سوال ہے، خواہش کیسی ہے، سوچ کیسی ہے۔ ابھی یہ صحابی یہ بات کر کے فارغ ہوئے، رب کا قرآن اترا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو نبی کی اتباع کرے گا، جو نبی کی پیروی کرے گا، میرے نبی کے حکموں پہ اپنی زندگی گزارے گا، آپ کے حکموں پہ اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھے گا، کل قیامت کے دن میں اسے نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ آ جائے گا، وہاں اللہ تجھے میرا ساتھ نصیب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صرف 70,000 لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ کا بھی شوق ہے، میرا بھی شوق ہے، اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اتنی بڑی امت ہے، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ چلے گا. آپ کے امتیوں کی تعداد قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی. ان میں 70,000 کیا معنی رکھتا ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. تو ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع کل 70 الفا، ہر 70 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ان کی نشاندہی خود کر دی. آپ نے فرمایا لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. دم جھاڑے نہیں کرتے، دھاگے نہیں باندھتے، تعویذ نہیں لٹکاتے، غیروں پہ بھروسے نہیں کرتے، بدفالیاں نہیں پکڑتے. آج کتنے مسلمان بھائی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باہر نکلو، اگو کالی بلی آ جائے تو واپس آ جائے کرو، کام خراب ہو جانا ہے. کام سیدھا کرنے والی ذات کون ہے؟ نہیں اللہ. وہ نہ چاہے نہیں ہوگا. کالی بلی کچھ نہیں کرتی. آج کیوں میرا مسلمان بھائی اپنی کوٹھی پہ الٹی ہنڈیا رکھتا ہے؟ آج کیوں اپنی گاڑی کے سامنے ایک چھوٹا سا جوتا باندھ لیتا ہے؟ کیوں توکل غیروں پہ ہوا تیرا؟ کیوں بدفالیاں پکڑی تو نے؟ کیوں دھاگے باندھے اپنے ہاتھوں میں؟ کیوں تیرے گلے میں تعویذ لٹکے؟ یہ حسرت کا سامان چھوڑ، اپنے رب پہ توکل کر. تیرا بھروسہ رب پہ ہو جائے، تیرا یقین تیرے رب پہ ہو جائے، تیرا اعتماد رب پہ بحال ہو جائے، تو نبی کائنات کی سنت کا پابند بن جا. اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی میرے باپ بیمار ہیں، وہ گھر کے نیچے والے پورشن میں ہیں، میں اوپر والے میں ہوں. میرے خامند بڑے عرصے کے لیے جہاد پہ نکل گئے ہیں، لیکن جاتے ہوئے مجھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ تو نے اوپر سے نیچے نہیں آنا، رات اوپر ہی گزارنی ہے. میرے والد بڑے بیمار ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہے جو ان کی تیمارداری کرے، کوئی ان کی بیمار پرسی کرنے والا نہیں ہے. آپ اجازت دے دیں رات ان کے پاس گزار لوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، اگر تیرے خامند کا حکم تھا تو پھر تو تجھے رات اوپر ہی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اپنے خامدوں کی فرما برداری کی توفیق دے دے، اور خامدوں کو بھی اپنی بیویوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے دے. بڑی افسردہ، بڑی پریشان والد رات کو تڑپتا تڑپتا اپنے رب سے جا ملا، افسوس کرتی رہی، دل میں پریشان ہوتی رہی. کاش میں رات اپنے باپ کے پاس گزارتی. نبی کائنات تشریف لائے. اطاعت رسول کا درس کتنا اچھا، اطاعت رسول پہ چلنے والوں کی خوش نصیبیاں کتنی ہوتی ہیں. فرمایا میری بیٹی مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ تیرا رات اوپر گزارنا تیرے لیے بہت مشقت کا باعث رہا ہے، لیکن تجھے اس بات پہ راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے اسی وجہ سے تیرے باپ کو جنت کا داخلہ دے دیا، معاف کر دیا. لہذا میرے دوستو آج وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان کو حاصل کرنا ہے. یہ غفلت چھوڑ دیں، یہ سستی چھوڑ دیں. سب سے بڑی انسان کے لیے تباہی کا باعث یہی غفلت ہے، یہی سستیاں ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں، وقت ضائع کیے جاتے ہیں، اپنی منمانیاں کیے جاتے ہیں، اپنی دوستیوں یاریوں میں وقت ضائع کرتے جاتے ہیں. یہی کل قیامت کے دن پچھتاوے کا باعث ہے. میں اپنے موضوع پہ لا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالے گا، اور قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. میں اطاعت خدا بندی کا درس دیتا ہوں. نبی کائنات کی بات کل
کرنے کا درس دیتا ہوں، آپ کی بات پہ چلنے کا درس دیتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، افسوس سے انسان اپنا ہاتھ چبا جائے گا، اپنی انگلیاں کھا جائے گا اور یہ کہتا رہے گا ہائے کاش میں نے اپنے نبی کی بات کو مانا ہوتا۔ لیکن تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، اس وقت یہ بھی کلمہ بولے گا ہائے افسوس میں نے فلاں سے دوستیاں نہ کی ہوتی، میں نے فیس بک پہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، میرے واٹس ایپ پہ نعوذ باللہ حرمت کی تصویریں شائع نہ ہوئی ہوتی، میرے یوٹیوب پہ اللہ کی نافرمانی کے تذکرے کبھی نہ ہوتے۔ جب تک یہ چیز تیرے اس واٹس ایپ پہ کھڑی ہے، جب تک فیس بک پہ کھڑی ہے، فیس بک کے پاس ورڈ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی تیری ویب سائٹ اگر تو آج آنکھیں بند کر جائے قیامت تک تیرے لیے نعوذ باللہ گناہوں کا ذریعہ بنتی رہے، قیامت تک اس کو کوئی بند نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ورڈ کو یا تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے۔ جب تو ان انگلیوں کو ان پہ کلک کرتا ہے، سوچا کر یہ کل قیامت کے دن پچھتاوے کا باعث ہے۔ اس وقت کہے گا ہائے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، لیکن اس وقت یہ پچھتاوا کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن جب کھڑا کریں گے نا، وہاں انسان اس دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا یا اللہ یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ فرشتوں نے خود ہی لکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں بھی چکر چلاتا ہے، بالخصوص پاکستانی تو کریں گے نا، انہوں نے عدالتوں کا نظام ہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھہر جا میرے بندے، تو کھڑا کس کی عدالت میں؟ یہ تھوڑا چیف جسٹس کی عدالت ہے، ٹھہر جا۔ الیوم نختم علی افواہہم، تیری زبان پہ میں تالا لگا دیتا ہوں، اب تو خود اپنی گواہی دیکھ لے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ انگلیوں کے پورے بول بول کے بتائیں گے کس وقت تو نے کیا کھولا تھا، یہ انگلیاں یہ ہاتھ یہ بول کے بتائے گا کس کے چہرے پہ تماچا مارا تھا، تیرا وجود بولے گا کہاں پہ گناہ کرتا رہا، تیرے پیر بولیں گے کہاں چل کے گناہ کرتا رہا، تیرے وجود کا ایک ایک انگ بول کے گواہی دے گا۔ تب بھی اللہ کہیں گے آج تو ایک عادل کی عدالت میں کھڑا ہے، ایک حاکم کی عدالت میں کھڑا ہے، میرے ترازو بڑے تولے ہوئے ہیں، آج ٹھہر جا کیا ہونے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین میں بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ آج زلزلے سے عمارتیں زمین بوس ہوتی ہیں، لیکن وہ زلزلہ اتنا سخت ہوگا زمین اپنے اندر کی ہر چیز باہر پھینک دے گی، زمین کا وہ ٹکڑا بول کے بتائے گا جہاں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ تب کیا کرے گا؟ اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج وقت ہے غنیمت جان لے، آج وقت ہے فرصت سمجھ لے۔ اللہ نے تجھے فرصت دی ہے، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اس کو رب کے رستے میں قربان کرتا چلا جا۔ اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، یہ اولاد کل قیامت کے دن تیرے لیے پچھتاوے کا باعث نہ بن جائے، اس کو آج قرآن کی تعلیم دلوا لے، اس کو آج اللہ کے نبی کا فرمان پڑھوا لے۔ آج یہ اولاد تیرے ہاتھ میں تیرے لیے امانت کھڑی ہے، ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو، تیرے بیٹے کا ہاتھ ہو، تیرا گرے بان ہو، بیٹا یہ کہہ دے یا اللہ مجھے جہنم میں پھینکنے سے پہلے میرے باپ کو جہنم میں پھینک، اس نے مجھے قرآن نہ پڑھایا، اس نے مجھے حدیث کا درس نہ دلوایا، اس نے مجھے دین کی تعلیم نہ دی۔ آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے کالجوں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہ کمیونسٹیوں کے، یہ داڑیوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور نعوذ باللہ غیر مسلموں کے درس پڑھتا رہا، انگریزی پڑھتا رہا، یہ نعوذ باللہ ان کے طور طریقے سیکھتا رہا۔ اس نے کبھی قرآن نہ پڑھا، اس نے کبھی حدیث نہ پڑھی، اس نے کبھی نبی کائنات کے فرامین پہ توجہ نہ دی۔ آج فرصت ہے، قبل اس کے کہ یہ فرصت چلی جائے، قبل اس کے کہ تیرے ہاتھ میں لاٹھی بڑھاپے کی آ جائے، اس جوانی کو غنیمت سمجھ۔ میں اسی جوان کی بات پہ لا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی کرین حادثے کا نوجوان ہے، خوبصورت اور کڑیل نوجوان، میرے پاس اس کی ویڈیو تھی۔ اس اللہ کے بندے پہ اللہ کا کرم دیکھیے، اس پہ بھی کرین گری، اس کو بھی چوٹیں لگی، یہ بھی حرم کا غازی بنا، یہ بھی حرم کا شہید بنا۔ لوگ سارے
کھڑے تھے، اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا یا اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے۔ اس نے سب کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا یا اخوان لو ترون ما ارى جنتا عرضها السماوات والارض، ہائے لوگو کاش تم وہ جنت دیکھ لو جو اللہ مرنے سے پہلے مجھے دنیا میں دکھا رہا ہے۔ یہ کلمہ بول کے اس دنیا سے روانہ ہوا۔ ایسی موتیں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ فرشتہ دیکھتے ہی پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ ایک دل کے ڈاکٹر کی بات میں نے سنی، دل کا ڈاکٹر ہے، بڑی لمبی لمبی داڑھی، سفید ریش، سفید چہرہ، نورانی چہرے کا مالک، کہنے لگا میں دل کا بڑا اسپیشلسٹ ہوں، لیکن میں اپنے علاج کے لیے ایک شرط رکھتا ہوں، کوئی بھی دل کا مریض جب میرے پاس آتا ہے میری شرط یہ ہوتی ہے 8 دن مسلسل صفحے اول پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ، میں پھر تیرا علاج شروع کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جو میری اس شرط پہ پورا اترتا ہے میں اس کا علاج شروع کرتا ہوں، لیکن 80% مریضوں کو اللہ اسی سے شفا عطا کر دے۔ 80% لوگوں کی ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، ڈاکٹر آئے، نرسیں دوڑ کے آئیں، کہا ایک نوجوان ہے، آخری وقت میں ہے، بڑی سیریس حالت ہے، بڑی نازک حالت ہے، تشریف لائیے۔ کہا میں پہنچا، اس بچے پہ نزع کی حالت ہے، پاؤں سے روح نکل رہی ہے، پاؤں سے روح نکلتی ہے اور آخر میں آنکھوں سے نکلتی ہوئی اپنے رب کے پاس چلی جاتی ہے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا مردے کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو، اذا خرج الروح تبعہ البصر، آنکھیں دیکھتی ہیں روح کو نکلتے ہوئے، تب کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آج اگر تو نے ان باتوں کو سمجھا، اپنی زندگی کو بدلا، اپنے رب کے فرما برداری پہ آ گیا، اپنے نبی سے پیار ہو گیا، اپنے چہرے پہ سنت کو سجایا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اٹھایا، نماز کا پابند بنا، صدقے کی توفیق ملی، اللہ نے پیسہ دیا ہے، جا اللہ کے دربار میں حج کر کے آ، تب تجھے اللہ انشاءاللہ یہ موتیں عطا کرے گا۔ کہا اس جوان نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا، سب کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، اپنے آپ کو قبلہ رخ کر کے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر دی۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ میں تو خود رونے لگ گیا۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا یہ بچہ کرتا کیا تھا؟ اب یہ تو صاف سی بات ہے کہ جس کو اتنی اچھی موت آ رہی ہے اس کے اعمال کتنے اچھے ہوں گے۔ کیوں جی آپ خود فیصلہ کریں، اپنی منمانیاں کر کے، برے عمل کر کے، رب کی نافرمانی کر کے موت اچھی آ جائے گی؟ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے، نہیں آئے گی۔ کہا میں نے جب اس کے والد سے پوچھا یہ جوان کیا کرتا تھا، اس کی موت کتنی قابل رشک ہے، تو باپ کا جواب پتا کیا تھا؟ کہا عرصہ 15 سال سے کوئی اذان اس نے مسجد سے باہر نہیں سنی۔ ہاں میرے جوان بھائیوں، جوانیاں کہاں ضائع کرتے ہو، کہاں ہم اپنی جوانی لگا رہے ہیں؟ اس لیے اس کو فرصت سمجھیے قبل اس کے کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اور پھر کل کی ندامت اور پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلے ہوں گے بڑے پچھتاوے ہوں گے، لیکن وہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔